حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، اب تقریر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا زین العابدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی تقریر کے بعد اب کسی تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضرت نے بہت ہی اچھے انداز میں اسلام کی بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میں صرف اس میں اتنی بات کہوں گا کہ حضرت کا پورا بیان اگر آپ حضرات اس کو غور کریں گے تو وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے بچوں کو عصری تعلیم دینا چاہتے ہیں تو دینی ماحول میں اپنے بچوں کو عصری تعلیم دیجیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے اسکول اور کالج بنانے پڑیں گے۔ اگر آپ نے اپنے اسکول اور کالج نہ بنائے اور عصری تعلیم کے لیے مشن اسکولوں میں، کرسچن اسکولوں میں، RSS کے اسکولوں میں، یا ہمارے ملک کے جو سرکاری اسکول ہیں ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو اگر آپ بھیجیں گے تو ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو عصری تعلیم مت دیجیے تو ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسکول اور کالج بنائیں۔ آج سے 150 سال پہلے، 250 سال پہلے، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس ملک کی جو صورتحال تھی، اس وقت کا تقاضا تھا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ مدرسے بنائے جائیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حاجی عابد حسین صاحب، امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، مظہر صاحب نانوتوی، یعقوب صاحب دیوبندی، یہ اکابرین جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور ایمان کی حفاظت کے لیے پورے ملک کے چپے چپے پر مدرسہ بنا کر اس ملک کے رہنے والے نہیں، پورے بر صغیر بلکہ پوری دنیا کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کر دیا۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ بڑی تعداد میں بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں۔ آپ غور کریں گے تو اس کا سبب ایک ہے، اسکول اور کالج۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ اپنی آنے والی نسلوں کو دین پر باقی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھروں کے اندر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ سننا چاہتے ہیں، تو آج آپ کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ جگہ جگہ اپنے اسکول بنائیں، جگہ جگہ اپنے کالج بنائیں، اس کے اندر اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم دیں۔ آئیں دیوبند، ہم دکھلائیں گے آپ کو، ہم نے دیوبند کے اندر اسکول بنایا، انٹر کالج بنایا، بچپن سے لے کر اور وہاں تک ہم اپنی بچیوں کو مذہبی تعلیم بھی دیتے ہیں، دنیا کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کے جو رول ہیں ان رول کے اعتبار سے 10ویں اور 12ویں کا امتحان اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، ایسی بہترین تعلیم ہے کہ فرسٹ ڈویژن ساری بچیاں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتی ہیں، اور آج وہاں سے پڑھ کر
تقریباً 6 بچیاں MBBS کر کے ڈاکٹر بنی ہیں۔ دلی کے اندر جامعہ ملیہ میں ہمارے یہاں کی بچیاں جو 3.5 اور 4 سال کی آئی تھی، وہاں پر لیکچرار ہیں، تعلیم دے رہی ہیں، بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ ہم نے بچپن سے ان کا ذہن اسلامی بنایا، پردے کے ساتھ کس طریقے سے عصری اور دینی تعلیم ان کو دی جا سکتی ہے، وہ ہم نے ان کو دیا۔ والد محترم حضرت مولانا سید اسجد مدنی دامت برکاتہم آج سے تقریباً 24-25 سال پہلے انہوں نے جس وقت پورے ملک کے اندر بچیوں کو پڑھانا جرم سمجھا جاتا تھا، تعلیم کی طرف توجہ نہیں تھی، اس وقت انہوں نے اس شمع کو جلایا تھا۔ آج اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے ہزاروں مدرسے بچیوں کے اور اسکول اس طریقے کے اوپر چل رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا کہ بڑی بستی ہے، تقریباً 21-22 مسجدیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، کماتے بھی ہیں، جوان بار رہتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مالی حیثیت اچھی کی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اسکول بنائیں، کالج بنائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج ملک کے اندر جتنے مدرسے ہیں وہ مدرسے ہمارے بچوں کی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر مسلمان ان مدرسوں کو صحیح طریقے پر چلاتا رہے تو وہ دینی ضرورت کو پورا کرتے رہیں گے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کی عصری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کریں، آگے بڑھیں، اور میں اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ یاد رکھو یہ ذمہ داری بھی تم کو اٹھانی پڑے گا، اس کے لیے بھی تم کو آگے آنا پڑے گا۔ جب کھڑے ہوگے جس طریقے سے مدرسے کے لیے لوگوں کے پاس جا کر در در جا کر روپیہ جمع کر کے مدرسہ بنا کر دین کی حفاظت کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر باہر نکلتے ہو، اسی طریقے سے اسکول کے لیے، تاکہ ہماری بچیاں خاص طور پر جس ارتداد کی لہر کے ساتھ ملک کے اندر اپنے دین و مذہب کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، آپ اس کو اسی طریقے سے روک سکتے ہیں۔ میں تمام اہل بستی کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ یہاں پر اسکول ہونا چاہیے، کالج ہونا چاہیے، اور جہاں تک بھی آپ تعلیم دے سکیں اپنے بچیوں کو دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ ان کو اصلی تعلیم دیں اور وہ آگے بڑھیں۔ میرے ذہن میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں، لیکن حضرت مولانا کی تقریر کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہوگی تو تقریر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو آباد فرمائے، اس مدرسے کو آباد فرمائے۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ان بچوں کو بھی قرآن یاد رکھنے کی اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، مدرسے کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے اور تمام مدارس کے فیض کو صبح قیامت جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔